Oh, I will give you a rocket. Sir, You know, see, you ask question. sir, you ask do me- you know how to fly a rocket? Sir, you asked I'm me- asking you a question. Do you know how to operate a rocket? Tell the truthful reply. Do you know how if I make you sit in a rocket? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اجتماع میں بہت سے لوگ آ کر مختلف اور مشکل سوالات کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال اس شخص نے کر دیا تھا جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دراصل یہ ہندو تھا مگر اپنے مذہب سے خود کو خارج سمجھتا تھا۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا تھا کہ اگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی خالق اپنی مخلوق کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، ویسے ہی اگر ہمارا خالق ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے اور ہماری خوشی اسلام پر عمل نہ کرنے میں ہے تو بھی ہمارا خالق ہم سے خوش کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس لڑکے کا دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ مشکل اور ہلا دینے والا تھا۔ اس کی طرف بھی آئیں گے مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کے جو کہ ملحد تھا اس کے سوالوں کا جواب کیا دیا، آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ دوستو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے سوال کریں گے جس کا جواب کامنٹ سیکشن میں دے کر اچھی بات کہہ کر اپنی رائے کا اظہار کر کے آپ ایک صدقہ جاریہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کمنٹ کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا استعمال کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے کمنٹ ہزاروں سال تک یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر موجود رہتے ہیں اور انہیں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں۔ اچھی بات کیجیے تاکہ لوگ آپ کی رائے کو پسند کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب میں کہا کہ یہ بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بنانے والے ہم سے خوش رہیں، ہمیں جس نے بھی تخلیق کیا، خدا، بھگوان، اللہ جس نے بھی ہمیں تخلیق کیا وہ ہم سے خوش رہے، باوجود اس کے کہ ہم سارے گناہ کرتے رہیں، ہم وہ کام کرتے رہیں جس سے اس نے ہمیں روکا ہے، جس میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہم وہ سارے کام کرتے رہیں باوجود اس کے کہ وہ ہمیں روکتا ہے، وہ پھر بھی ہم سے خوش کیوں نہیں رہتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آئیے ایک مثال سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے ابو میں بہت خوش ہوں، میں نشے کر رہا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نشے مت کرو، وہ آگے سے بیٹا میرا مجھے کہہ دے کہ نہیں ابو میں تو بہت خوش ہوں، نشے کرنے میں خوش ہوں، لہذا آپ بھی خوش ہوں۔ ایسے میں میرا بیٹا مجھے یہ کہہ دے کہ میں تو خوش ہوں نشے کرنے میں اور آپ میری آزادی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ میری آزادی کو مجھ سے نہیں چھین سکتے، تو بتائیے کہ بطور باپ میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے کہ میں اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اولاد اور والدین کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ ابھی بچہ انڈے سے باہر نہیں نکلا اور باپ اس کو پہچانتا ہے، لہذا ایسے میں اپنے بچے کو ڈانٹ سکتا ہوں، اسے سمجھا سکتا ہوں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ دوستو اس گفتگو کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ اچھے موڈ میں تھے، انہوں نے ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کہا نہیں میرا بیٹا پھر کسی دن یہ بھی کہے کہ ابو میں بہت خوش ہوں، میں کوکین کر رہا ہوں، فلاں نشہ کر رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں، مجھے کچھ مت کہیے، کیونکہ آپ میرے خالق ہیں یا آپ میرے باپ ہیں، لہذا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ مجھے کچھ نہ کہیے، لیکن میں ایک باپ ہوں، کوکین بھلے ہی تمہیں اچھی لگ رہی ہو، میں تمہیں اس سے روکوں گا کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ مجھے بولے کہ میں عمارت کی 8ویں منزل سے چھلانگ لگانا چاہتا ہوں کیونکہ میں سپر مین ہوں، ابو مجھے روکنا مت، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ایسے میں تو بھائی میں اس کو ایک تھپڑ ہی ماروں گا، لہذا ایک باپ مہربان ہوگا اور وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا اگر اس کا بیٹا تکلیف میں ہوگا یا وہ غلط کام کر رہا ہوگا یا وہ کام کر رہا ہوگا جس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا خالق ہمیں بنانے والا اپنی مخلوق کو منع کرتا ہے، روکتا ہے جن کاموں سے، وہ کام اگر مخلوق کرے گی تو خالق کبھی خوش نہیں ہوگا بھلے ہی مخلوق کو اس میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور میں بطور باپ دنیا کی ہر چیز نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہونے کے ناطے ہر چیز جانتا ہے۔ پھر بھی ایک باپ کے کہنے پر تو بیٹا رک جاتا ہے مگر اللہ کے کہنے پر ہم نہیں رکتے، یعنی جب خالق اپنی مخلوق کو برے کاموں سے روکتا ہے تو ہم نہیں رکتے، لہذا ہمارا خالق جانتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ یہ جو جن گناہوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن میں مزہ آتا ہے، یہ ایک عارضی سی لذت ہوتی ہے، یہ عارضی لذت ہے، اس لیے آج آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو خوش ہوں، اسلام پر عمل نہیں کر رہا۔
ایسے تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو خوش رکھنا ہے، اسے ہم سے راضی کرنا. اور اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. خالق کی مخلوق فائدے میں ہوتی ہے تو خالق خوش ہوتا ہے. جیسے ایک باپ کی اولاد جب وہ فائدے میں ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، تو باپ خوش ہوتا ہے. اسی طرح سے خالق بھی اپنی مخلوق سے خوش ہوتا ہے. لہٰذا اگر میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بیٹا تعلیم پر توجہ دو، کوکین پر نہیں، نشے کو چھوڑ دو، اور وہ میری بات مان لیتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کیونکہ میرا بیٹا فائدے میں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ اس کی بنائی گئی مخلوق فائدے میں ہے. اللہ ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. دوستو اب آ جاتے ہیں اس لڑکے کی جانب سے پوچھے گئے دوسرے سوال کی جانب، جو کہ بہت مشکل اور پیچیدہ نظر آ رہا تھا. اس لڑکے نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ انسان ایک بہت پیچیدہ مشین ہے جسے اللہ نے بہت خوبصورتی سے بنایا ہے، اور قرآن پاک اس انسان کو سمجھنے، اس انسان کی زندگی کو آگے چلانے کے لیے ایک مشین یوزر مینول کی طرح ہے. جیسے ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کاغذ پر لکھی گئی اس کے استعمال کرنے کی ہدایات ملتی ہے. اس لڑکے کا سوال یہ تھا، آخر ہمیں ان ہدایات کی ضرورت کیوں ہے جب ہم خود سے کچھ مشینوں کو چلا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے انسان کو بھی ان ہدایات یعنی قرآن پاک، یہ تمام مذہبی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو جواب میں یہ ثابت کرنا تھا کہ ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہے. اس لڑکے نے سوال کرتے ہوئے مثال کے طور پر کہا تھا کہ میں ایک روبوٹ بنانے والی کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور میری تعلیم بھی ایسی ہی ہے. جب ہم ایک نیا روبوٹ خریدتے ہیں تو اس کے یوزر مینول کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ میں اس کو ویسے ہی استعمال کر سکتا ہوں. لہذا مجھے انسانوں کو سمجھنے یا میرے خیال سے انسانوں کے لیے بھی قرآن پاک نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ اگر تم روبوٹ بنا سکتے ہو اور روبوٹ استعمال کر سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں یوزر مینول کی ضرورت نہیں ہے. مگر تم نے روبوٹ بنانا کیسے سیکھا؟ اس کے لیے بھی تو کتابیں پڑھی، اس کے لیے بھی تو تمہیں یوزر مینول سے رابطہ کرنا پڑا، اور وہاں سے دیکھنا پڑا کہ روبوٹ بنانے کی سائنس کیا ہے. اور اب اگر آپ روبوٹ بنانے لگ گئے ہیں تو آپ کے لیے روبوٹ کا استعمال کرنا بہت آسان ہے، جبکہ ایک عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسی مثال سے پورا حال یہ بات سمجھ چکا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ لڑکا اپنے سوال پر بضد تھا اور جان بوجھ کر مختلف اور انوکھے سوالات لے آیا. مثال کے طور پر ایک موقع پر گفتگو کا رخ اس جانب موڑنا چاہا کہ مجھے تو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس حد تک اس لڑکے کی جانب سے اکسایا گیا یا تنگ کر دیا گیا کہ وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے طنزیہ طور پر کہا کہ بھائی اگر تم بیمار ہو جاؤ، دوائی لینے جاؤ تو دوائی لینے سے پہلے یہ تو بتاؤ گے کہ مجھے میرے مسئلے کی دوائی دو، اور یہ نہیں کہو گے کہ کوئی بھی دوائی دے دو. میں یوزر مینول دیکھے بغیر اس کا استعمال کر لوں گا، بھلے اس سے کچھ بھی ہو جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لڑکے کے فضول سوالات پر اس حد تک غصہ آ چکا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اس حال میں موجود تمام افراد وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور سمجھداری کی بات سننے یہاں آئے ہیں. اگر آپ نونسنس باتیں کریں گے تو میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا. ایسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لہذا جو آپ کا سوال تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، لیکن آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا یوزر مینول آتا ہے تاکہ آپ اس کو استعمال کرنے کی ہدایات کو سمجھ سکیں اور پھر چیز کو استعمال کر لیں. لیکن اس لڑکے کا یہ خیال تھا کہ یوزر مینول پڑھ لینے سے ہم اپنی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں، ہم دیگر اس چیز کے فائدے نہیں اٹھا پاتے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن پاک انسانوں کو سمجھنے کے لیے ہی واحد یوزر مینول ہے اور اسی سے سبق سیکھنا ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ اگر تم راکٹ پر بیٹھے ہو، راکٹ اڑانا چاہ رہے ہو اور تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا بٹن دبانا ہے تو کیا اندازے سے بٹن دبا دو گے؟ جواب میں لڑکے نے کہا کہ نہیں، مجھے جاننا ہوگا کہ کون سا بٹن ٹھیک ہے اور میں کیسے جان سکتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دیتے ہوئے اس لڑکے نے جب یہ سوال کر دیا کہ میں کیسے جان سکتا ہوں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یوزر مینول سے جان سکتے ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن پاک کی صورت میں بھیجا ہے.
تو دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اس لڑکے کے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں یہ بھی کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو بہتر کرو، خود کو بدلو تاکہ تم اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی تم نقصان نہ پہنچا سکو، کیونکہ جیسے آپ کے خیالات ہیں وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی گفتگو کے دوران بہت غصہ ہو چکے تھے کیونکہ یہ لڑکا مکمل طور پر منطق باتیں کر رہا تھا۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج کے سوال کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور کیا کبھی آپ نے زندگی میں یہ کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، یا کسی ایک آیت کا ترجمہ قرآن پاک سے خود جا کر دیکھ لیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھ کر ہی ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر پریس کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔